أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى صدق اللہ العظیم۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین، وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی ہیں سب کے سب اس دنیاوی زندگی کے بعد، موت کے بعد قبر کے اندر حیات ہیں۔ اور صرف اللہ کے نبی ہی نہیں، جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں وہ سارے اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ صرف نیک بندے ہی نہیں بلکہ جو کافر اور مرتد ہیں وہ بھی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، لیکن فرق بہت ہے۔ فرق تو زمین و آسمانوں سے بھی زیادہ کا ہے۔ کافر زندہ، منافق زندہ مار کھانے کے لیے، مومن زندہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتیں جو اس پر ہو رہی ہیں ان سے لطف اندوز ہونے کے لیے۔ تو ہیں دونوں زندہ، لیکن دونوں کی زندگی میں بڑا فرق ہے۔ اب آئیے اس مضمون کی آیات بینات میں مزید آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ سورہ واقعہ ہے، پارہ نمبر ہے 27۔ اس میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، سو جو اگر وہ مردہ ہوا مقرب لوگوں میں سے، بندہ مرتا ہے نا، مر کر قبر میں جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ مرنے والا اگر ہوا مقرب لوگوں میں سے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّاتُ نَعِيمٌ، فرمایا کہ اگر مرنے والا مقرب لوگوں میں، نیک لوگوں میں سے ہوا تو فَرَوْحٌ، اس کے لیے راحت ہے، وَرَيْحَان، اور روزی ہے، وَجَنَّتُ نَعِيمٌ، اور جنت کے باغ ہیں اس کے لیے، باغ جنت ہے اس کے لیے۔ کس کے لیے؟ اگر مرنے والا مقرب ہوا، نیک بندہ ہوا، مسلمان ہوا تو اس کے لیے سکون ہے، قبر میں راحت ہے، روزی ہے، جنت کا باغ ہے۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور جو اگر وہ ہوا
سیدھے ہاتھ والوں میں سے۔ مرنے والا کن میں سے ہوا؟ سیدھے ہاتھ والوں میں سے، مطلب کہ ایمان والوں میں سے، ان لوگوں میں سے جن کو قیامت والے دن نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اگر مرنے والا ان میں سے ہوا تو فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو سلامتی پہنچے تمہیں اے سیدھے ہاتھ والوں۔ اگر مرنے والا سیدھے ہاتھ والا ہو، مومن ہو، مقرب ہو، تو اس کی قبر جنت کا باغ ہے، سکون ہے، راحت ہے، اور اس کو کیا ہے؟ سلامتی ہے۔ آگے فرمایا وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، فرمایا کہ اگر وہ ہوا، کون؟ مرنے والا، کن میں سے؟ من المکذبین، جھٹلانے والوں میں سے، الضالین، گمراہوں میں سے۔ اگر مرنے والا گمراہ ہوا، جھٹلانے والا ہوا، تو فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو مہمانی ملتی ہے، مہمانی کے طور پر اس کو کچھ دیا جاتا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ بندہ جاتا ہے نا کہیں مہمان، جیسے آپ پہنچیں گے سب سے پہلے پانی کا گلاس یا چائے یا نمکو وغیرہ ہلکا پھلکا جو ہوتا ہے، گھنٹے 2 گھنٹے گزرنے کے بعد وہ اصل کھانا جو ہوتا ہے وہ ملتا ہے۔ پہلے کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی سی مہمانی۔ مرنے والا بے ایمان ہوتا ہے تو قبر میں جانے کے بعد پہلے اس کو ملتی ہے مہمانی، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ گرم کھولتا ہوا پانی، سمجھ آئی نا؟ اتنا گرم پانی کہ اس کو اگر پکڑ کر پینے کے لیے منہ کے قریب کرے گا، ابھی منہ سے لگے گا نہیں، لیکن اس کی تپش اور گرمی سے اس کے چہرے کا سارا ماس پگھل کر اس برتن میں گر پڑے گا۔ اتنا گرم پانی، یہ ابھی مہمانی ہے۔ پھر آگے کیا ہوگا؟ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم کی آگ میں ڈالنا۔ یہ پہلی مہمانی ہے۔ قبر کے اندر جب جاتا ہے تو اس کو گرم پانی دیا جاتا ہے، اور پھر جب قیامت والا دن آئے گا، جب اعمال نامے کھلیں گے اور حساب کتاب ہوگا، پھر جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں جائیں گے، پھر اس کو اس قبر والے عذاب سے نکال کر بڑے جہنم والے عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں، قرآن کہتا ہے مرنے والا مومن ہو تو قبر میں سکون ہے، سلامتی ہے، آرام ہے، رزق ہے اور باغ جنت ہے۔ اگر مرنے والا کافر اور بے ایمان ہو تو پھر پہلی مہمانی اس کو قبر کے اندر گرم پانی والی، پھر قیامت والے دن اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مطلب یہ نکلا کہ مرنے والا جو قبر میں جاتا ہے، خواہ کافر ہو خواہ مومن ہو، مرنے والا جو بھی ہے، مر کر جیسے ہی وہ قبر میں جاتا ہے تو قبر کے اندر اس کے 2 حال ہوتے ہیں۔ اگر مومن ہے تو اس کو روزی ملے گی، رزق ملے گا، عزت ملے گی، آرام ملے گا۔ اگر وہ بے ایمان ہے تو اس کو قبر کے اندر سزا ملے گی۔ اگر وہ زندہ ہی نہیں، قبر والا، قبر میں جانے کے بعد اگر وہ زندہ ہی نہیں، اگر اس کی کہانی ختم ہو چکی، پھر روزی کس کو ملے گی؟ اگر زندہ ہی نہیں تو سزا کس کو ملے گی؟ پتہ چلا قبر میں سزا پانے والے بھی زندہ اور اللہ کی طرف سے اچھی جزا پانے والے بھی زندہ ہیں۔ تو سرکار کی شان تو پھر سبحان اللہ۔ اب آئیے 18واں پارہ ہے، سورہ المؤمنون ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، ذرا وہ سن لیجئے۔ سبحان اللہ، توجہ ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ
الموت، فرمایا جب ان میں سے کسی ایک کو موت آئے گی تو جو ہے جب موت آئے گی، موت آنے کے بعد وہ کیا کہیں گے؟ قال رب ارجعون، یا اللہ ہمیں واپس لوٹا دے، دوبارہ دنیا میں بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ ہم نیک عمل کریں، فیما ترکتو، دنیا میں جو کچھ چھوڑ کے آئے نا وہاں جائیں اور جا کر کیا کریں؟ نیک عمل کریں، عمل صالح کریں، یا اللہ ہمیں واپس بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلا، نہ ہرگز نہیں، مرنے کے بعد واپس نہیں بھیجا جائے گا، ہرگز نہیں۔ انہا کلمۃ ہو قائلھا، فرمایا یہ ایک کلمہ ہے، ایک بات ہے جو مرنے والا کہتا رہتا ہے، یا اللہ مجھے واپس بھیج، یا اللہ مجھے واپس بھیج، یا اللہ مجھے واپس بھیج۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، فرمایا کہ ان کے پیچھے، یعنی کہ واپس پلٹنا چاہے گا نا، واپس جیسے مڑے گا تو اس کے پیچھے ایک پردہ ہوگا، پردہ ہوگا۔ یہ پردہ کب تک ہے؟ یہ جو پردہ ہے نا یہ ہے عالم برزخ والا، مرنے کے بعد یہ شروع ہو جاتا ہے، اور کب تک ہے؟ الی یوم یبعثون، وہ قیامت والے دن اٹھائے جانے تک وہ بندہ پردے میں رہتا ہے۔ یہ پردہ ہے مرنے سے لے کر قیامت تک، اس دورانیے کا، سمجھ آئی نا؟ اس دورانیے میں نہ اس کو دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے، دنیا اور آخرت کے درمیان جو معاملہ ہے اس میں رہتا ہے، اور کیا کہتا رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہا کلمۃ ہو قائلھا، فرمایا قیامت تک وہ مرنے والا قبر کے اندر جا کر یہی کہتا رہتا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، یا اللہ مجھے دوبارہ زندگی عطا فرما، میں دوبارہ دنیا کے اندر جا کر جو کام مجھ سے نیکی کے نہ ہو سکے وہ کام میں کر کے آ جاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز دوبارہ واپس نہیں بھیجا جائے گا، انہا کلمۃ ہو قائلھا، فرمایا وہ مرنے والا یہی کلمہ کہتا رہتا ہے، یہی کہتا رہتا ہے۔ اگر وہ زندہ ہی نہیں، سوچنے کی بات ہے، اگر قبر میں جانے کے بعد یہ ترسنے والا، تڑپنے والا زندہ ہی نہیں تو پھر یہ کہنے والا کون ہے؟ سمجھ آئی نا؟ پتہ چلا قبر کی زندگی کا معاملہ تو ایسا معاملہ ہے، قبر کے اندر اگر کوئی بے ایمان منافق چلا جائے وہ بھی زندہ، قبر کے اندر کافر کو، بے ایمان کو، منافق کو قیامت تک کے لیے عذاب ہوتا رہے گا۔ یہ قبر کے اندر عذاب ہونا اس بات کی دلیل ہے قبر کے اندر بے ایمان بھی زندہ، قبر کے اندر مومن بھی زندہ، بے ایمان بھی زندہ، لیکن فرق زمین و آسمان سے زیادہ کا، کافر سے مومن کی زندگی اعلیٰ، مومن سے شہید کی زندگی اعلیٰ، شہید سے نبیوں کی زندگی اعلیٰ، اور سارے نبیوں سے اللہ کے محبوب کی زندگی اعلیٰ۔ جب یہ زندہ ہیں اور یہ تمنائیں کرتے ہیں تو اللہ کے پیاروں کی کیا شان ہوگی؟ توجہ ہے؟ اچھا یہ تو ہے تمنا بے ایمان کی،
سمجھ آ گئی نا؟ اب مومنوں کی بھی بعض اوقات تمنا ہوتی ہے مرنے کے بعد، اب وہ بھی سن لیں۔ سورہ یاسین ہے، 23واں پارہ ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام ہے حبیب نجار۔ کیا نام ہے جی؟ حبیب نجار۔ اس کا کام تھا کہ وہ اللہ کے نبیوں کی، اللہ کے پیاروں کی حمایت کرتا تھا۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو قوم والوں نے پکڑ کر کنویں کے اندر گرا دیا، اوپر سے پتھر مار مار کر شہید کر دیا، پھر کنویں کو بند کر دیا، وہی کنواں اس کے لیے قبر بن گیا۔ اب جب وہ فوت ہو گیا، اس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ حبیب نجار جب قبر میں گیا تو اب باہر جو کافر تھے اس کو قتل کرنے والے وہ چوڑے ہوتے پھر رہے تھے، ہم نے مار دیا۔ یہ ان کا ساتھ دیتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے حق میں بولتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں بولتا تھا، یہ اللہ کے نبیوں کے لیے بولا کرتا تھا۔ کیا ملا اس کو؟ مر گیا نا، کہانی ختم ہو گئی نا۔ جب لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی، اللہ نے لوگوں کی ساری باتیں اس کو قبر کے اندر سنا دی۔ سمجھ آئی نا؟ اور اس کی قبر کو اللہ نے بنا دیا جنت کا باغ۔ پھر اللہ نے فرمایا، اس کے دل کے اندر آرزو پیدا ہوئی، کاش ان لوگوں کو لگ پتہ جائے میں اللہ کے نبیوں کے لیے لڑتا رہا، مرتا رہا، تو اللہ نے مجھے صلہ عطا کیا کیا، ان کو لگ پتہ جائے کسی طرح سے۔ اس کے دل میں آرزو پیدا ہوئی، تو اللہ نے اس کے دل کی آرزو قرآن کے دل سورہ یاسین میں بیان فرما دیا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا کر ارشاد فرمایا، قیل ادخل الجنہ، فرمایا چل جنت میں چلا جا۔ وہ جنت میں گیا نا تو قبر کے اندر اللہ کی مہربانیاں دیکھی، اللہ کے کرم اور انعام دیکھے تو بولا، قال یا لیت قومی یعلمون، کہنے لگا ہائے کاش کسی طرح سے میری قوم کو لگ پتہ جائے، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ کہتا ہے کاش ان کو پتہ لگ جائے اور ان کو لگ پتہ جائے، کاش میں جو اللہ کی نبیوں کی عزت کے لیے لڑتا تھا، مرتا تھا، بما غفر لی ربی، اور کس وجہ سے اللہ نے مجھے بخشا ہے، کاش ان کو پتہ لگ جائے، ان کو لگ پتہ جائے۔ وہ بولا، سمجھ آئی؟ دنیا نے اس کو شہید کر دیا۔ شہید ہونے کے بعد جب قبر میں پہنچا تو قبر میں جا کر وہ بولا، کالا، کوئی یہ نہ کہے کہ قیامت والے دن بولے گا اس کی بات ہو رہی ہے، نا، کالا یہ صیغہ ماضی ہے۔ وہ بولا اس کا مطلب وہ بول چکا، قبر میں جا چکا، قبر جنت بن چکے، وہ داخل ہو چکا اور پھر وہ بول بھی چکا۔ کیا؟ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اب ذرا سوچئے صحیح، جس نے اپنی جان دی اللہ کے نبیوں کی عزت کی خاطر، سمجھ آئی نا؟ اللہ کے پیاروں کی حمایت میں بولتا تھا نا، اللہ کے پیاروں کی عزت کے لیے جس نے جان اپنی دے دی، وہ تو قبر میں زندہ ہے، اس کی قبر جنت کا باغ ہے، اور قبر میں اس کے دل کے اندر جو باتیں آئی ہیں اللہ نے وہ باتیں قرآن کے اندر بیان کر دی ہیں۔
سوچنے کی بات ہے جب نبیوں کے نام پر مرنے والا قبر میں جا کر زندہ، تو جس کے نام پر مرنے والے زندہ ہیں وہ نام والے اللہ کے نبی کیسے مردہ ہو سکتے ہیں؟ سمجھ آئی نا؟ یہ خام خواہ لوگوں کو پتہ نہیں کیا بیماری لگی ہے، کہتے ہیں جی قبر میں زندہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ میں اگلے دن یہ کبیر والا کا ایک مولوی ہے، اس کی تقریر سن رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر نبی کریم علیہ السلام زندہ ہیں تو صحابہ نے دفن کیوں کیا؟ صحابہ نے دفن کیوں کیا؟ دفن کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ زندہ نہیں، اس نے یہ کہا۔ اچھا سنو بھائی، بتاؤ شہید بھی زندہ ہے کہ نہیں؟ وہ بھی مانتا ہے۔ اب ذرا میں پوچھتا ہوں، وہ شہید جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، فرمایا ان شہیدوں کو اپنی زبان سے تم مردہ نہ کہنا، اس لیے کہ یہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، بول پڑھو نا سارے۔ فرمایا یہ زندہ ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور یہ لفظ آگے احیاء، احیاء یہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں۔ میں پوچھتا ہوں بتاؤ شہید بھی زندہ ہیں کہ نہیں؟ زندہ ہیں۔ جواب دیں گے کہ شہید زندہ ہیں۔ اللہ کی شان، نبیوں کو مردہ کہنے والے بھی مانتے ہیں کہ شہید زندہ ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ اب میں پوچھتا ہوں اگر شہید زندہ ہے تو پھر قبر میں کیوں اتارتے ہو؟ ہاں بھائی، اگر شہید قبر میں زندہ ہے تو جنازہ کیوں پڑھتے ہو؟ اس کو قبر میں کیوں دفناتے ہو؟ زندہ ہے نا، تو پھر دفناتے کیوں؟ جو جواب تم دو گے وہی جواب ہم دیں گے۔ پھر کہیں گے نہیں جی شہید زندہ ہے لیکن ہماری آنکھوں سے اس کی زندگی چھپی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں جو نظر آئے گا ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اور میں بھی کہتا ہوں نبی کریم علیہ السلام اور اللہ کے سارے پیارے زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے۔ میں نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اونچی کہہ لو۔ تو یہ جو قبر والی زندگی ہوتی ہے نا یہ پردے میں ہوتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے جی؟ بولیں صحیح، پردے میں ہوتی ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ شہید زندہ پھر بھی دفنایا جاتا ہے۔ دفنانے سے، جنازہ پڑھنے سے اگر شہید کی قبر والی زندگی کا انکار نہیں کیا جا سکتا تو اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کو دفنانے سے، جنازہ پڑھنے سے حضور کی بھی قبر والی زندگی کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ توجہ ہے؟ اچھا پھر ایک اور شوشہ چھوڑا اس مولوی صاحب نے، کہتے ہیں کہ ان بریلویوں سے پوچھو، ہمیں بریلوی کہتے ہیں نا وہ، ہم سنیوں کو کہتے ہیں ان سے پوچھو نبی پاک قبر میں زندہ ہیں، تو یہ تمہیں جواب دیں گے ہاں قبر میں زندہ ہیں۔ پھر ان سے پوچھو کہ نبی پاک کی عمر کتنی ہے، ہم آپ بتاؤ بھی عمر کتنی ہے سرکار کی؟ 63 سال ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر زندہ ہیں تو 63 پر بریک کیوں؟ 63 سال تو کب کے ہو چکے ہیں، اگر زندہ ہیں تو پھر زندگی کے سال بھی تو آگے چلنے چاہیے نا۔ 63 پر بریک کیوں اگر قبر میں زندہ ہیں؟ بھائی سن لو، ہر بندہ جب اپنی عمر کسی کو بتاتا ہے تو اپنی عمر کہاں سے شروع کرتا ہے؟ پیدا ہونے سے یا پیدا ہونے سے پہلے بھی شروع کرتا ہے؟ بولیں
میری زندگی کا پہلا دن جس دن میں دنیا میں آیا پیدا ہوا، آپ کی زندگی کا پہلا دن کون سا ہے؟ جس دن آپ پیدا ہوئے، آپ دنیا میں آئے۔ اب یہ بتائیں کہ میں بھی اور آپ بھی دنیا میں آنے سے پہلے چند مہینے اپنی ماں کے پیٹ میں بھی زندہ رہ کر آئے ہیں یا نہیں؟ بولیے ذرا، ہم سب اپنی ماں کے پیٹ میں زندہ رہ کر آئے ہیں نا؟ تو جب ہم کسی کو اپنی زندگی بتاتے ہیں کہ میری جناب 20 سال ہے، میری 25 سال ہے، میری 35 سال ہے، میری 40 سال ہے، وہ ماں کے پیٹ میں جو 5 مہینے زندہ گزارے ہیں وہ ڈال کر کسی کو بتاتے ہیں یا نکال کر؟ نکال کرنا، حالانکہ ماں کے پیٹ کے اندر بندہ زندہ ہے، لیکن ان زندگی کے مہینوں کو اس دنیا کی زندگی میں شمار نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ وہ جہان الگ ہے، یہ جہان الگ ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں زندہ ہیں، وہ جہان الگ ہے۔ دنیا کے اندر سرکار نے 63 سال گزارے، یہ جہان الگ ہے، اس لیے دنیا کی زندگی سرکار کی الگ ہے، قبر والی زندگی سرکار کی الگ ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ توجہ کریں۔ یہ میں نے 5 آیتیں پچھلے جمعہ پیش کی تھی اور 3 اب پڑھ دی ہیں، کتنی ہوگی؟ 8۔ اب آئی آیت نمبر 9، ذرا سنتے جائیے گا۔ اللہ کے نبی ہیں حضرت صالح علیہ السلام، آپ نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا، بڑا سمجھایا، بڑا سمجھایا، بھئی اللہ کو مانو، اللہ کو مانو، اللہ کو مانو۔ تو قوم والوں نے کہا کہ اے صالح علیہ السلام، دیکھو ہم آپ کو اللہ کا نبی تو مان لیں، لیکن مانیں گے تب جب آپ کوئی دلیل پیش کریں گے۔ آپ اپنے نبی ہونے پر کوئی دلیل پیش کریں، جب آپ دلیل پیش کریں گے پھر ہم آپ کو مانیں گے۔ فرمایا بتاؤ پھر کیا دلیل چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی یہ جو پہاڑ ہے نا سامنے، اس پہاڑ میں سے ایک ڈاچی نکلے حاملہ، اور وہ پہاڑ سے نکلتے ہی بچہ دے۔ اگر پہاڑ میں سے ڈاچی نکل آئے اور آتے ہی بچہ بھی پیدا کر دے تو آپ کا یہ معجزہ دے کر ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے، وگرنہ ہم آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانیں گے۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا سمجھایا، قوم کے لوگوں کچھ شرم کرو، کوئی حیا کرو، اس طرح کے منہ مانگے معجزات مت مانگو، اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے جب کوئی قوم اپنی منہ کی بات منوائے کہ نہیں ہم نے یہ کرنا ہے پھر مانیں گے وگرنہ نہیں مانیں گے، جب کوئی قوم اپنی منہ کی بات منواتی ہے پھر اگر وہ قوم اپنی بات پوری ہونے کے بعد بھی نہ مانے، کفر کرے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو سلامت نہیں رہنے دیتا، پھر اللہ کا عذاب ان پر آ جاتا ہے۔ قوم والوں نے کہا نہیں آپ کریں تو صحیح، آپ یہ کام کر کے تو دکھائیں نا۔ انہوں نے سوچا تھا نہ پہاڑ میں سے اونٹنی آ سکتی ہے، اگر آ بھی جائے تو آتے ہی بچہ کیسے پیدا کر سکتی ہے، تو یہ تو ناممکن ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا مانگے، یا اللہ میری قوم نے مجھ سے یہ معجزہ مانگا ہے، اگر پتھر میں سے پہاڑ میں سے اونٹنی نکل آئے اور وہ آتے ہی دنیا کے اندر بچہ پیدا کر دے پھر یہ مجھے مانیں گے وگرنہ نہیں مانیں گے۔ یا اللہ میں تیرا نبی تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، یا اللہ اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکال دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو قبول فرمایا، پہاڑ میں سے ایک بہت بڑی اونٹنی نکل آئی جس نے آتے ہی بچہ پیدا کیا۔ جب اونٹنی آئی نا تو اللہ کے ساتھ پھر آرڈر بھی آ گئے، اونٹنی اللہ نے دی تو ساتھ آرڈر بھی دے دیے، فرمایا قوم والوں سن لو، آج کے بعد یہ جو کنواں ہے اس کنویں میں سے ایک دن پانی تم پیو گے اور ایک دن پانی اونٹنی پیے گی۔ سمجھ آ گئی نا، ایک دن تم پیو گے اور ایک دن اونٹنی پیے گی۔
اور ہاں خبردار، اونٹنی کو تکلیف مت دینا، اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی شرارت کی، کوئی بھی غلط حرکت کی، شرارت کی، تو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ یہ اونٹنی بڑی عالی شان تھی جی۔ جس دن اس کی باری آتی نا پانی پینے کی، بس کنویں پہ لگاتی منہ اور تب اٹھاتی جب سارا کنواں خالی ہو جاتا تھا۔ سمجھ آئی نا؟ جنگل میں جاتی، کیونکہ یہ انوکھی تخلیق تھی تو اللہ نے اس کو بڑا قد و قامت جثہ بھی عطا فرمایا تھا۔ جب جنگل میں جاتی تو وہ درختوں سے بھی اونچی، اس کو دیکھ کر جنگل کے سارے جانور بھاگ جاتے۔ پھر دودھ اتنا کہ جب دودھ دیتی تو پورے قبیلے والوں کو صرف اس ایک اونٹنی کا دودھ کافی ہو جاتا تھا۔ سمجھ آئی نا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان کی یہ ڈیمانڈ پوری کر دی، پتھر میں سے، پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کر دکھا دی، جس نے آتے ہی بچہ بھی پیدا کیا، تو قوم والوں کو کہا کہ اس کو اب تکلیف نہ دینا، کچھ دن تو آرام سے گزرے۔ قوم والوں نے آپ کا کلمہ بھی پڑھ لیا۔ وقت گزرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ اونٹنی جو ہے ایک دن میں سارا پانی پی جاتی ہے، ایک دن ہم پانی جمع کر کے رکھ لیں تو ٹھیک، وگرنہ ہم پیاسے مرتے ہیں، اس اونٹنی سے جان چھڑاؤ کسی طرح سے۔ اب انہوں نے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے شرارت شروع کی اونٹنی کو، اور حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بچا لیا، لیکن جو اونٹنی تھی اس کی انہوں نے وہ کونچے جو تھی وہ کاٹ دی۔ اللہ بیان فرماتا ہے، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا، وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ، فرمایا اے میرے قوم والو، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پتھر میں سے اونٹنی پیدا فرمائی ہے، فَذَرُوهَا، یہ جو کچھ مرضی کرتی پھرے، تم نے کچھ نہیں کہنا، چھوڑ دو اس کو۔ تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ فرمایا تم نے اس اونٹنی کو نہیں چھیڑنا، یہ جہاں مرضی پھرتی رہے، زمین میں سے جو کچھ کھاتی پھرے، تم نے کچھ نہیں کہنا۔ اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی برائی کی تو اللہ تعالیٰ کا تم پر عذاب آ جائے گا۔ قوم والوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو ٹال مٹول کر دیا۔ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ۔ تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ جب کاٹ دیں تو فرمایا 3 دن ہے، تگڑے ہو جاؤ، اب آیا تم پر اللہ کا عذاب۔ تو قوم والے پتہ کیا کہتے تھے؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، اگر آپ سچے ہیں تو پھر لے آئیں، جس عذاب سے آپ ڈراتے ہیں اگر آپ سچے ہیں تو اس عذاب کو لے آئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 دن انتظار کرو، اللہ تعالیٰ نے پکا وعدہ فرما دیا ہے، 3 دن کے اندر اندر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، فرمایا جب ہمارا عذاب آیا نا تو ہم نے بچا لیا حضرت صالح علیہ السلام کو بھی اور ان کو بھی جو ان پر ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنی رحمت کی وجہ سے ان کو بچا لیا۔ صرف یہی نہیں بچایا، فرمایا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ، وہ جو قیامت والا دن ہے نا، اس دن کی بھی رسوائی سے اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ جی کہہ لو، بولتے رہا کرو یار۔ میرا قصور یہ ہے کہ میں خالص باتیں کرتا ہوں قرآن و حدیث پڑھ کے، اس لیے آپ میرا ساتھ نہیں دیتے ہیں نا۔ اگر میں بھی کان پہ ہاتھ رکھتا ہے شروع ہو جاتا تو پھر تو بلے بلے ہو جاتی نا۔ تو قرآن سن کے بلے بلے کیا کرو، سچا مسئلہ سن کے بلے بلے کیا کرو، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ ان ظالموں کو پکڑ لیا ایک بڑے زبردست چیخ نے۔ اچھا ایک جگہ نا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ کے الفاظ بھی ہیں کہ ان کو زلزلے نے پکڑ لیا۔ تو ان دونوں آیتوں میں تطبیق یہ ہے کہ ایک ٹائم میں ان پر دو عذاب آ گیا، زلزلہ بھی آ گیا اور ادھر سے بڑی خطرناک سی چیخ بھی ان کے کانوں میں سنائی دی۔ تو فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو اپنے گھروں کے اندر وہ مردہ پائے گئے، سارے کے سارے مر گئے۔ اب یہاں جو آگے بات ہے وہ سننے کی ہے۔ جب یہ سارے قوم والے ہلاک ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب دیکھا نا سارے مرے پڑے ہیں، تو آپ نے وہاں سے اپنا سامان تیار کیا، ہجرت کی تیاری کی اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بعض روایتوں کے مطابق آپ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو آپ نے جب اپنا سارا سامان باندھا حضرت صالح علیہ السلام نے اور چلے، تو اس جگہ سے گزرے جہاں پر قوم والے مرے پڑے تھے، ان کی لاشیں پڑی تھیں۔ آپ نے ان کی لاشوں کو دیکھا تو کیا ارشاد فرمایا؟ یہ میری دلیل ہے، یہ ذرا سنیے گا۔ یہ 8واں پارہ ہے، سورہ اعراف ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو دیکھا، آ کر ان سے رخ پھیر لیا، ان کو پیٹھ کر دی، رخ پھیر لیا۔ وَقَالَ يَا قَوْمِ، اور فرمایا اے میری قوم، لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي، فرمایا اے میری قوم والو، میں نے تمہارے پاس اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي، فرمایا میں نے تمہارے تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ میں تمہیں ساری زندگی سمجھاتا رہا، بتاتا رہا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، بت جھوٹے ہیں، بتوں کو نہ مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ فرمایا لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي، میں تمہیں رب کا پیغام پہنچا چکا ہوں۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور تمہاری میں خیر خواہی بھی کر چکا ہوں۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، فرمایا لیکن تم لوگ تو ایسی قوم تھے جو نصیحت کو قبول نہیں کرتے۔ لَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، تم تو نصیحت کرنے والے کو بھی پسند نہیں کرتے، تم تو ایسے ظالم تھے۔ اب پھر تم نے مزہ چکھ لیا نا۔ فرمایا اے میری قوم، میں نے تم تک رب کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اب جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا، اور وہ قوم جس پر عذاب آ چکا ہے، جو مر چکی ہے، مری ہوئی برادری کو، مرے ہوئے لوگوں کو جن پر اللہ کا عذاب آیا، ان کو اللہ کا نبی لفظ یا سے پکار رہا ہے۔ فرمایا وَقَالَ يَا قَوْمِ، اے میری قوم۔ اب بتاؤ کیا
اللہ کا نبی کوئی بیجا کام کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر وہ سن نہیں سکتے تھے پھر ان کو پکارا جا سکتا تھا؟ جو نہ سنتا ہو، سن سکتا ہی نہ ہو، آپ اس کو بلاتے ہیں؟ نہیں۔ میں نہیں پکارتا اس کو جو سنے نہ، آپ نہیں پکارتے اس کو جو سنے نہ، تو اللہ کا نبی اس کو پکارے گا جو سنے نہ؟ بولیں نہیں نا۔ اب تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، جب اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام ان قوم کے کافروں کو مرنے کے بعد جن پر عذاب آ چکا تھا، ان کو جب آپ نے پکارا نا، یا قومی لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، فرمایا اے میری قوم، میں نے تمہارے پاس اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، تو تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے وَهُمْ يَسْمَعُونَ، وہ اللہ کے نبی کے کلام کو سن رہے تھے۔ سن، اگر وہ زندہ نہیں تو سن کیسے رہے تھے؟ اب ذرا توجہ کیجیے گا، جس پر اللہ کی مار پڑے، جس پر اللہ کا عذاب آئے، جس پر اللہ زلزلہ بھی بھیجے اور گرجدار چیخ والا عذاب بھی جن پر اللہ بھیج دے، وہ مرنے کے بعد سن رہے ہیں، وہ مرنے کے بعد، اور اللہ کے نبی ان مرے ہوئے کو لفظ یا سے پکار رہے ہیں۔ اگر مرے ہوئے کافر کو جس پر اللہ کا عذاب آ چکا ہے اس کو لفظ یا سے پکارا جا سکتا ہے، تو اس محبوب کو جس پر اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے، جو ہے بھی زندہ سلامت، اس اللہ کے محبوب کو بھی یا سے پکارا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں، حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کے لوگ مرنے کے بعد سن رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ سن رہے ہیں۔ اب یہ دلیل آئی نا، اگر وہ زندہ ہی نہیں تو سنیں گے کیسے؟ بس آسان سی بات ہے، نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کو، حیات برزخی کو، قبر والی حیات کو چیلنج کرنے والے ذرا مجھے اتنا سمجھا دیں، تم جو ہمیں چیلنج کرتے پھر رہے ہو کہ نبی کریم علیہ السلام قبر میں زندہ نہیں ہے، معاذ اللہ ایسے پڑے ہیں جیسے قبر پتھر ہوتا ہے، پتھر کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی، کوئی شعور نہیں ہوتا، نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ جانتا ہے، نہ پہچانتا ہے۔ تم جو نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ معاذ اللہ قبر میں ایسے ہیں جیسے پتھر ہوتا ہے، اور تم جو تقریروں میں کہتے پھر رہے ہو کہ اگر نبی کریم علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں تو مدینہ شریف میں جاتے ہیں، حضور کی قبر کو کھولتے ہیں، پھر جسم پر چنڈی کاٹتے ہیں، اگر حضور زندہ ہوئے تو سی کہیں گے، اگر زندہ نہ ہوئے تو کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ اتنی بڑی زبانیں جو نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں تم چلاتے ہو، مجھے بتاؤ قبر کے اندر کافر کو عذاب ہوتا ہے؟ میں نے قرآن کی 9 آیتیں پڑھ دی ہیں، اگر زندہ نہیں تو پھر عذاب کس کو ہوتا ہے؟ تو پتہ چلا نبی پاک کی تو شان اللہ کی قسم بڑی اونچی ہے، قبر کے اندر جا کر کافر زندہ لیکن کٹ کھانا سے، مومن زندہ اللہ کی نعمتوں سے مزے اٹھانے کے لیے۔ کافر سے مومن کی زندگی اعلیٰ، مومن سے شہید کی زندگی اعلیٰ، شہید سے نبیوں کی زندگی اعلیٰ، اور سارے نبیوں سے اللہ کے محبوب کی زندگی اعلیٰ۔ اللہ اکبر۔ میاں جب قرآن کہہ رہا ہے، یہ میں نے آپ کو آیتیں سنائی ہیں 18ویں پارے کی، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ کافر مرنے کے بعد کہے گا یا اللہ دنیا کے اندر مجھے دوبارہ بھیج تاکہ میں اچھے کام کر کے ہوں، اگر زندہ نہیں تو کہے گا کون؟ بولو بھائی، زندہ نہیں تو کہے۔ اور یہ جو سورہ یاسین 23ویں پارے کی میں نے آیتیں سنائی ہیں، انطاکیہ کا وہ شہید جس نے اللہ کے نبیوں کی شان پر بولتے بولتے اپنی جان دے دی، اس نے کہا قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم کو لگ پتہ جائے میں اللہ کے نبیوں کی عزت کے لیے اپنی جان وار کے آ گیا ہوں، بما غفر لی ربی، اسی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، اور اللہ نے مجھے عزت کا تاج بھی عطا فرما دیا ہے۔ یا لیت قومی، یا لیت قومی، یا لیت قومی، یہ الفاظ ہیں، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے اللہ نے مجھے کیا انعام دیا ہے مرنے کے بعد۔
نبیوں کے نام پر مرنے والے وہ تو قبروں میں زندہ ہیں، اور ان کے دل کی آرزو قرآن کے دل میں آ جائے۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے نا، نبیوں کے نام پر مرنے والوں کے دل کی بات قرآن کے دل میں آ جائے۔ جب نبیوں کے نام پر مرنے والے زندہ ہیں تو سرکار کو کس منہ سے چیلنج کرتے ہو کہ معاذ اللہ سرکار زندہ نہیں، خدا کی قسم ہے میرے لجپال قبر میں زندہ ہے۔ سمجھے نا؟ جو زندہ مانتے اب تو کہے سبحان اللہ بھائی، گج وج کے کہہ لو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو بیان ہوا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔